ہمیشہ کہا کرتے تھے یا ابا بکر لقد اتعبت من بعدک. ابو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے ہم نے کہا, ابو بکر صدیق was the first and the top in everything, in his salah, in his generosity, in his zakah, in his modesty, in his each and everything he was on the top. اور علی بن ابی طالب کہتے ہیں کانا سباق فی کل خیر, he was at the forefront of every خیر. جب کسی چیز کے بارے میں کی بات آتی وہ سب سے آگے ہوتے. لیکن بات بتاؤں میں, صحابہ کہتے ہیں کہ یہ وجہ نہیں تھی کہ جس وجہ سے ابو بکر بنے. ما فضل ابو بکر بکثرت الصلاۃ ولا بکثرت الصیام ولکن بشیء وقر فی صدرہ. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق کو جو فضیلت ملی نا, وہ بہت زیادہ روزے اور بہت زیادہ نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں ملی, ولیکن بشیء وقر فی صدرہ, بلکہ اس چیز سے ملی جو ان کے دل کے اندر تھی, جو ان کے دل کے اندر سچائی تھی, جو صدق تھا, جو یقین تھا, جو زہد تھا, جو اللہ کے نبی پہ اور اس اسلام پہ اتنا فرم یقین کیسا کہ پہاڑوں جیسا, طوفان اور یہ لہریں اور یہ مصیبتیں اور بلائیں اور فتنے اس کو ہلا نہ سکیں. یہ یقین تھا ابو بکر صدیق کا. اور ہم دیکھتے ہیں he had a clarity of mind, he had firm یقین. When people hesitated, he was like a rock. When people doubted, he believed in him. اسراء والمعراج کے موقع پہ دیکھ لیں آپ, لوگ موک کرتے ہوئے آئے اور لوگ کہتے ہیں ابو بکر تمہارا دوست جس پہ تم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو, جس پہ تم ایمان لے کے آئے ہو, پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ They were laughing, they were جیسے کہ موکری کر رہے تھے. They were mocking the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر کہا کہ جو تمہارا دوست ہے نا, وہ کہتا ہے کہ وہ ایک ہی رات میں یہاں سے بیت المقدس گیا ہے یروشلم, اور وہاں سے پھر آسمانوں میں گیا, اور آسمانوں سے 7 آسمانوں کے اوپر جا کے چکر لگا کے ایک ہی رات میں واپس آ گیا ہے. Now you still believe this person? You still believe this man? ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ان کان قال فقد صدق, اگر انہوں نے بات کی ہے تو انہوں نے واقعتاً سچ اور حق کہا ہے. اللہ اکبر. This was his faith and ایمان. مطلب ابو بکر صدیق was like تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو, یہ تو ایک چھوٹی سٹوری ہے, میں تو یہ بھی یقین لے کے آیا ہوں کہ ان پہ جبریل نازل ہوتے ہیں, میں تو یہ بھی یقین لے کے آیا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور امام الانبیاء ہیں. یہ تو چھوٹی موٹی تم باتیں کر رہے ہو میرے ساتھ, میں تو ان سے بڑی بڑی باتوں پہ یقین لے کے آیا ہوں. تم کس کو بہکانا چاہتے ہو؟ اور ہم لوگ ایک حدیث دیکھ کے یا ایک آیت دیکھ کے پریشان ہوتے کہ ہائے اسلام سچ ہے یا نہیں ہے. کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ کے وسلم نے کچھ جو لوگ جن کے پیٹ کی بیماری تھی انہوں کیمل یورین سجیسٹ کیا ود ملک. آج سائنس اور آج بہت ساری میڈیسنز ایسی ہیں جس میں ہارس, فیمیل ہارس جب پریگنٹ ہوتی ہے اس کا یورین ہے اور بہت کچھ ہے, لیکن ہمیں تو سائنس پہ زیادہ یقین ہے, ہمیں اللہ کے نبی پہ یقین نہیں ہے. ہمارا ایمان شیکی ہو جاتا ہے جب ہم کچھ ایسی باتیں پڑھتے ہیں. لیکن دے ہیڈ فرم یقین, دے ہیڈ اے کلیئرٹی آف مائنڈ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. ہاں اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی نبی نے کہا ہے یا نہیں کہا یہ بات. اگر کہی ہے تو اٹ از کمثل فلق الصبح, اٹ از ایز اف رائزنگ سن, جیسے یقین ہوتا ہے کہ سورج میرے سر پہ ابھرا ہوا ہے اور آج دن نکل آیا ہے. اسی طرح سے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دین حق ہے. احد کے موقع پہ اللہ کے نبی نے بھی اٹیسٹ کیا کہ ابو بکر کون ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پہ تھے, ابو بکر ساتھ ہیں, عمر ساتھ ہے, عثمان ساتھ ہیں, تو احد کا پہاڑ کانپنا شروع ہو گیا, ہلنا شروع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اثبت یا احد, اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان, کہ تمہارے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. اینڈ الصدیق who is الصدیق ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب انہوں نے کہا نا کہ فَإِن كَانَ قَالْ فَقَدْ صَدَقَ, اگر میرے نبی نے بات کی ہے تو وہ انہوں نے سچ کہا ہے, تو اس کے بعد سے ابو بکر الصدیق کا لقب الصدیق پڑ گیا کہ یہ سچے ہیں, یہ اٹیسٹ کرتے ہیں, یہ ٹیسٹیفائی کرتے ہیں. ان کے 2 لقب تھے, ایک صدیق اور ایک عتیق. عتیق کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی انسان نے اگر دیکھنا ہے کہ جہنم سے
عتیق کون ہے, بچ گیا کون ہے, وہ تو دیکھ لے میرے بھائی کو, میرے صحابی کو, میرے بیسٹ فرینڈ کو, ابو بکر صدیق کو. Because he was al-Atiq, he was freed from the hellfire. This was his stature and maqam. His love for the Prophet ﷺ was amazing. It was unmatched. We all claim to love the Prophet ﷺ, right? اگر میں آج کہوں اور کلیم کروں کہ آپ میں سے کون شخص اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے, تو ہم چھلانگیں مارنا شروع کر دیں اور ہم ہاتھ بلند کریں کہ میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, میرے سے بڑا عاشق رسول اور محبوب رسول کون ہے. لیکن واللہ we just talk. اور talk is cheap. Everybody can talk. I love Rasul, I love Prophet, I love him, I love her. Everybody can talk. But actions prove the talk. Actions have value. Talk کی ویلیو نہیں ہے. ایکشنز کا تولا جائے گا. ایکشنز واقعتاً اس کا ثبوت ہے کہ پیار کتنا سچا ہے یا کھرا ہے یا کتنا کھوٹا ہے. اور ہم اپنے پیار کو, اگر آپ میں سے یا مجھ میں سے کسی نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ پیار سچا ہے یا جھوٹا ہے, تو دیکھ لے کہ ہم اپنی شادیوں پہ کیا کرتے ہیں, تو دیکھ لے کہ ہم اپنے غم کے موقع پہ کیا کرتے ہیں. کیونکہ انسان کی محبت کا امتحان تبھی ہوتا ہے جب کوئی خوشی کا موقع ملے یا غم کا موقع ملے اسے. اور ہم کیا کہتے ہیں, ایک دفعہ تو شادی تھی زندگی میں بیٹے کی ہے, میری بیٹے کی, اس میں ناچیں گے گائیں گے نہیں اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو پارا نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے. اللہ کے بندو, زندگی میں ایک ہی ٹیسٹ ملا, اس میں ہی فیل ہو گئے. یا جب غم کا موقع آتا ہے تو اس میں اپنے آپ کو مارنا, پیٹنا اور چیخنا چلانا اور بین کرنا شروع کر دیا, جبکہ یہ ٹائم تھا کہ جس میں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جگانا تھا ہم نے. So the love of Abu Bakr, we cannot imagine. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was preaching to the Quraysh کے قبیلوں کے پاس مکہ میں کعبہ کے قریب جا کے اسلام کی دعوت دے رہے تھے. حتیٰ کہ وہ he was preaching to the ملوک of قریش, جو بادشاہ تھے, جو سردار تھے. And while he was preaching, وہ لوگ ایجیٹیٹ ہو گئے اور وہ لوگ تنگ آ گئے, and he started beating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ابو بکر صدیق سے رہا نہیں گیا. ابو بکر صدیق از دا ون جو کہ اللہ کے نبی کو مشکل میں کیا, ہار میں کیا, ڈسٹربڈ فیل کرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے.